حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ دن کے لیے وحی بند ہوئی تو کفار نے اس بابت یہ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاید چھوڑ دیا ہے، اس لیے ان پر وحی نازل نہیں ہو رہی۔ بلکہ قرطبی نے لکھا ہے کہ ایک خاتون جو کفار میں سے تھی تو اس نے تو حضور کو خود یہ طعنہ دیا ان بیہودہ الفاظ کے ساتھ کہ مجھے لگتا ہے تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، معاذ اللہ۔ آپ اندازہ کیجئے کتنے جگرے کی بات ہے کہ اس لیول کی باتیں برداشت کرنا۔ آج دو تین لفظ کوئی بول دیتا ہے تنقید کے تو ہمارا دل بوجھل ہو جاتا ہے، تو سوچئے رحمت للعالمین محبوب رب العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کس طرح کے طعنے دیے گئے، لیکن حضور نے ایک لفظ بھی بولنا پسند نہیں فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے خود دفاع کیا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا کہ محبوب آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ یہ لوگ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ محبوب آپ کے چہرہ انور کی قسم آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، بلکہ چھوڑنا تو درکنار، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے اوپر آنے والا ہر اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے۔ گزرے ہوئے لمحوں سے آئندہ لمحات آپ کے عروج کے ہیں، آپ کے زوال کا تو کوئی زمانہ ہوا ہی نہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بات صرف یہاں پر ہی نہیں ختم ہوئی کہ پچھلے لمحات سے اگلے لمحات بہتر ہیں، بلکہ فرمایا کہ ہم آپ کو عنقریب اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جو نعمتیں، جو علم، جو خوبیاں، جو صلاحیتیں، دین اور دنیا کی ہر وہ چیز محبوب جو آپ کے شایان شان ہے، ہم وہ آپ کو دیں گے۔ اور صرف دنیا ہی نہیں، آخرت میں بھی آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ وہ ہوگا کہ تمام مخلوقات اس کا مشاہدہ کریں گی۔ ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ الم یجد کا یتیماً فآویٰ، تو کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر پھر اپنی بارگاہ میں جگہ نہ دی؟ ابھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ پھر ابھی 6 سال کے ہوئے تو والدہ محترمہ بھی دنیا سے تشریف لے گئیں، پھر اپنے دادا جان کی زیر کفالت آئے۔ ابھی 8 برس ہوئے تھے، یعنی والدہ کو جدا ہوئے صرف 2 برس گزرے تھے۔ ابھی تو والدہ ماجدہ سے کوئی بات بھی نہیں کی ہوگی اور انہوں نے اپنی باتیں بھی نہیں سنائی ہوں گی، تو اس حال میں والدہ دنیا سے تشریف لے گئیں۔ ابھی 2 سال مزید گزرے تو دادا بھی چلے گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب جب دنیا میں آپ کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا تو کیا اللہ نے آپ کو اپنی آغوش رحمت میں نہیں لیا؟ آپ کو کسی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو ان ناہنجاروں کی باتوں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، ہم نے تو تب آپ کو سنبھالا تھا جب آپ بچپن میں تھے۔ یہ اس بات کا جواب ہے جو اس عورت نے کہا تھا کہ اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے چھوڑنے کی کیا بات ہے، جب کوئی انہیں جانتا نہیں تھا، کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، کوئی پرورش کرنے والا نہیں تھا، تب اللہ نے انہیں اپنی آغوش رحمت میں جگہ دی اور ان کی تربیت کا اور ان کی کفالت کا اہتمام فرمایا۔ تو کیا آج وہ رب آپ کو چھوڑنے والا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اعلیٰ حضرت نے بہت خوب ترجمہ کیا ہے، کہتے ہیں تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، مزید اپنے قریب کر لیا، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کی ساری ضرورتیں ہم نے پوری کی ہیں، لیکن اب کیا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر دباؤ نہ ڈالیں، یعنی آپ ایسا نہ کیجیے، حضور تو ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور منگتے کو آپ نہ جھڑکیں۔ یہ حضور کو بظاہر کہا جا رہا ہے لیکن ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے، کہ ہم اس بات پر خوش ہیں کہ ہم حضور کے در کے منگتے ہیں، اور ہمیں یہ بات پیش نظر ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کو یہ حکم دیا ہے کہ محبوب آپ نے سائل کو جھڑکنا نہیں ہے۔
تو اس لیے ہم خوش ہیں کہ ہم حضور کے منگتے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو ایک بات جو کفار مکہ نے کہی حضور علیہ السلام کے متعلق کہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اللہ نے پوری سورت نازل کر کے کہا کہ تم چھوڑنے کی بات کرتے ہو، میں نے تو انہیں وہ شانیں عطا کی ہیں کہ اس دنیا میں بھی لوگ دیکھیں گے، آخرت میں بھی دیکھیں گے۔